اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وزر البیع اور خرید و فروخت، کام کاج، دنیاوی کام کاج چھوڑو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جان جاؤ۔ تو اس آیت کریمہ میں اگر ہم غور کریں تو اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتوں کا ہمیں اس چھوٹی سی آیت میں ذکر کر دیا ہے۔ ہمارے لیے بہت سارے احکامات اس میں ملتے ہیں۔ پہلے اللہ نے فرمایا ہے ایمان والو، جب نماز کے لیے تمہیں پکارا جائے، اب ظاہر سی بات ہے نماز کے لیے پکارا جاتا ہے تو اذان دی جاتی ہے، جس سے ہمیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو نماز کے لیے پکارا جاتا ہے، ہر 5 ٹائم بندے کو پکارا جاتا ہے، لیکن جمعہ کا دن خاص اس لیے ہے کہ آج کے دن 2 اذانیں دی جاتی ہیں۔ ایک اذان جو عام طور پہ 12:20 یا 12:30 بجے لوگ دیتے ہیں، اور ایک دوسری اذان جو ابھی بالکل خطبہ کے وقت اذان ہوتی ہے، اور اس کے بعد فوراً خطبہ، اس کے بعد نماز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو آج کے دن 2 اذانیں ہوتی ہیں، اس کی بھی اہمیت ہے اور اس کا بھی حکم اللہ نے اسی میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب نماز کے لیے پکارا جائے تو چونکہ پہلے زمانے میں سرکار علیہ السلام کے زمانے میں جمعہ کے لیے بھی صرف ایک اذان ہوتی تھی، جو آج ہمارے وہاں خطبہ کے وقت دی جاتی ہے، یعنی 1 بجے جو اذان دی جاتی ہے خطبہ کے لیے، یہی اذان اس وقت صرف ہوتی ہے، اور جو 12:30 بجے اذان دی جاتی ہے یہ اذان اس وقت نہیں ہوتی۔ اس میں حکمت یہ ہے، راز یہ ہے کہ چونکہ اس وقت صحابہ کرام کا زمانہ تھا، ہر آدمی کو پتا ہوتا تھا کہ آج جمعے کا دن ہے، اور چونکہ وہ لوگ سرکار کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے صبح و شام، تو ان کے لیے دین کی طرف آنا، اللہ کے ذکر کی طرف آنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ مشکل تو اب ہو گیا ہے کہ ہم دنیا دار ہو گئے ہیں، تو دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آنا یہ مشکل کام۔ تو چونکہ اس وقت یہ کام آسان تھا تو اسی لیے ایک اذان کا اہتمام کیا گیا۔ وہی خطبے کے وقت اذان ہوتی تھی، سارے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ جمعہ کا دن ہے اور آج جمعہ قائم کیا جائے گا، خطبے کا وقت قریب۔ اور یہ سلسلہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی رہا، اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی رہا، یعنی دونوں خلیفہ کے دور میں یہی ایک اذان ہوتی تھی۔ لیکن تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جیسے ہی دور آیا تو آپ نے وقت کے مطابق، زمانے کے مطابق آپ نے ایک اذان کا اور اضافہ کیا، ایک اذان اور اس میں جوڑ دی، جو آج ہم اور آپ 12:30 بجے یا 12:20 پہ دیتے ہیں۔ تو اس کا بھی اپنا فائدہ ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ علماء کرام خود لکھتے ہیں اس کی تفسیر میں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ خود لکھتے ہیں کہ اب جو ایک اذان بڑھا دی گئی ہے 12:30 بجے، اس اذان کا فائدہ یہ ہے کہ آج ہر آدمی کو معلوم ہے کہ آج جمعے کا دن ہے۔ بہت سارے آدمی صبح بھی نہا کے فارغ ہو جاتے ہیں، بہت سارے بالکل قریب میں بھی نہاتے ہیں، جیسا جس کے پاس ٹائم ہو، وقت ہو، فرصت ہو، ویسا وہ کام کرتا ہے۔ لیکن آج کے دن صرف نہا لینا کافی نہیں، تو 12:30 بجے اذان کا اہتمام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسی لیے کیا گیا تاکہ بہت سویرے آدمی نہا دھو کے بھی دنیا کے کام کاج میں لگ جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے دنیاوی کام کاج میں، تو آدھا گھنٹہ پہلے، پون گھنٹہ پہلے ایک اذان اسی لیے کہلوا دی جاتی ہے تاکہ اب انسان کو پتہ چل جائے کہ اب ہمیں کام کاج بند کرنا چاہیے، مصروفیات کو ختم کرنا چاہیے اور اللہ کے ذکر کی طرف آنا چاہیے۔ چونکہ اگر خطبے کی اذان ابھی تک باقی رہتی تو ہمارے لیے دقت ہو جاتی، ہم 1 بجے گھر سے نکلتے اور یہاں صبح بھی ختم ہو جاتا، ہو سکتا ہے نماز بھی ختم ہو جاتی۔ جیسے آج آدھا گھنٹہ دینے کے باوجود بھی کچھ لوگ ہیں کہ خطبے کے وقت بھی آتے ہیں، تو جب آدھا گھنٹہ بڑھا دینے کا یہ حال ہے تو اگر اسی دور کا معاملہ آج بھی ہوتا تو
ظاہر سی بات ہے ہمارا خطبہ بھی چلا جاتا، ہماری نماز بھی پڑھی جاتی۔ تو اس کا فائدہ آج ہمیں ضرور مل رہا ہے کہ اگر کون گھنٹہ پہلے مؤذن اذان دے دیتا ہے کہ آپ نماز کی طرف، آج جمعے کا دن ہے، اور وہیں پر علماء کرام اس کی تفسیر میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہی پہلی اذان صبح 12:30 بجے ہوتی ہے، اذان ہوتے ہی دنیاوی کام کاج کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ یہ ہر سب کے، کسی کے لیے جو بھی مسلمان ہے سب کے لیے حکم ہے، دنیاوی کام کاج کرنا اذان ہوتے ہی حرام ہو جاتا ہے، اور جمعہ کی تیاری کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ جمعہ کی تیاری بہت اہم چیز ہے۔ ہم اور آپ زبردستی بس چلیے آج جمعہ آ گیا چلے پڑھ لیتے ہیں، جب اذان ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم تھوڑا تھوڑا زبردستی اپنا قدم اٹھاتے ہیں، زبردستی آگے بڑھتے ہیں مسجد کی طرف آتے ہیں۔ اس کی اہمیت ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اذان ہوتے ہی دنیاوی کام کاج حرام اور جمعہ کی تیاری میں لگنا واجب ہے۔ واجب کا مطلب بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے یہ کام آپ کے لیے، اس کی تیاری کرنا۔ اب اس کی تیاری میں کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعے کا دن آئے اور جو بھی مسلمان جمعہ کے دن غسل کرے اور اچھی طریقے سے غسل کرے، یعنی خوب اطمینان کے ساتھ، خوب فراغت کے ساتھ، مطمئن ہو کر کے، زبردستی لوٹا نہ ڈالے، روز کا نہانا اور ہے، اور جمعہ کے دن خاص اہتمام کر کے نہائے، اور نہانے کے بعد خوشبو وغیرہ لگائے، صاف ستھرا کپڑا پہنے، اور اتنا کام کر کے جب وہ گھر سے مسجد کی طرف نکلتا ہے نماز کے لیے، مسجد میں داخل ہو، نماز پڑھے، بیٹھ جائے، اور امام جیسے ہی منبر پر خطبہ دینے کے لیے جائے تو اس وقت چاہیے کہ خاموشی کے ساتھ خطبہ سنے۔ تو جو بھی مسلمان اتنا کام کرتا ہے، یعنی اچھے سے نہاتا ہے، صاف ستھرا لباس پہنتا ہے، خوشبو وغیرہ کا اہتمام کرتا ہے، اور گھر سے نکل کے مسجد میں آئے، نماز پڑھے اور بیٹھے اور خطبہ خاموشی کے ساتھ سنے، اس کے بعد آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تو پہلے والے جمعہ سے لے کر کے آج کے جمعہ تک اس مومن سے جو بھی گناہ ہو گئے ہیں، قصداً یا ساون، جان بوجھ کے یا انجانے میں چھوٹے جو گناہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس کے اس عمل سے خوش ہو کر کے اس والے جمعہ سے لے کر کے اس جمعہ تک کے درمیان میں 1 ہفتہ ہوتا ہے، 7 دن ہوتا ہے، لیکن اللہ اپنی رحمت سے ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے آفر ہے، ہر جمعہ کے دن یہ آفر ہوتا ہے۔ اگر دنیاوی آفر ہو، موبائل کا آفر ہو، تو ہر آدمی دوڑے بھاگتا ہے کہ یہ آفر کہیں مجھ سے مس نہ ہو جائے۔ اگر جیو والے یہ اعلان کر دیں کہ 500 کا ریچارج اب 100 میں ہوگا 3 مہینے کا، تو بتائیے کون نہیں ڈلوائے گا؟ ہر آدمی ڈلوائے گا کہ یار انٹرنیٹ فری مل رہا ہے۔ تو دنیاوی کام کاج میں ہم اس لیے آگے ہیں کیونکہ دنیاوی کام کاج کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہے۔ تو جدھر آپ کی دلچسپی زیادہ ہوگی ادھر انسان کا رجحان، اس کا میلان، اس کی توجہ زیادہ ہے۔ تو اگر ہم دین کی طرف بھی توجہ کریں، دلچسپی کریں، تھوڑا سا شوق پیدا کریں، تو ہر کام ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، کوئی مشکل کام نہیں رہے گا۔ تو ہر ہفتے، ہر جمعہ کے دن اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے، یہ آفر ہے کہ اگر 1 ہفتے کا گناہ بخشوانا ہے، اس کو ختم کرنا ہے نامے اعمال سے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جمعہ کے دن خوشی منائیں، اظہار کریں کہ آج اللہ کا آفر ہے ہمارے لیے، تو ہم اچھے سے نہائیں، خوشبو لگائیں، صاف ستھرا لباس پہنے اور اللہ کی طرف آئیں، نماز پڑھیں اور خاموشی کے ساتھ خطبہ سنیں۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہر آدمی کرتا ہے، لیکن تھوڑا سا توجہ کے ساتھ کریں، دل جمعی کے ساتھ کریں، تو اللہ اس پر آپ کو ثواب عطا فرمائے۔ آپ قرآن میں خود دیکھیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے خُذُوا زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مَسْجِد، کہ جب بھی میری بارگاہ میں آؤ تو تھوڑا سا سج سور کے آؤ۔ زینت کے معنی ہوتا ہے سجنا سورنا۔ ہم اور آپ یہی سمجھتے کہ آج جمعہ کا دن ہے، آج نہا لینا ضروری ہے، باقی 5 وقت میں وہی میلا کچیلا کپڑا، وہی الٹا سیدھا معاملہ، ہم نماز کے لیے آ جائیں۔ پاک صاف ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن پھر
بہت زیادہ میلے کچیلے نہ ہوں. پانچوں وقت یہ اللہ کا فرمان ہے حضور زینتکم کی تکمیل مسجد. جب بھی آپ مسجد آئیں نماز کے لیے آئیں تو آپ کی اگر داڑھی ہے تو داڑھی کے بال بکھرے نہ ہو کہ دیکھنے میں خراب لگے. آپ کا بال بڑا بڑا ہے الٹا سیدھا نہ ہو بگڑا نہ ہو کہ دیکھنے میں خراب لگے. اچھے انسان بن کر کے آئیں, صاف ستھرے بن کر کے آئیں, تاکہ اللہ رب العالمین دیکھ کر کے اس کو بھی خوشی ہو کہ ہاں میرا بندہ میری بارگاہ کا ادب سمجھ کے آئے. ہم کسی کے وہاں جاتے ہیں, مہمان بن کے جاتے ہیں, کہیں بھی جاتے ہیں تو ہمارا جوتا اچھا ہوتا ہے, ہمارے لباس اچھے ہوتے ہیں, یہاں تک کہ جب وہاں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں تو بڑے آرام سے اٹھتے ہیں, بڑے آرام سے بیٹھتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں تو اس کا انداز الگ ہوتا ہے جو گھر میں ہمارا انداز نہیں ہوتا. کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ آگے والا ہم سے امپریس ہو جائے, متاثر ہو جائے کہ ہاں یار جو آیا ہے میرے سامنے یہ اچھے گھر کا معلوم ہوتا ہے, صاف گھرانے کا معلوم ہوتا ہے, اس کی اہمیت ہوتی ہے. تو ہم اللہ کی بارگاہ میں چاہے جمعہ کے دن آئے چاہے پانچوں وقت آئے, تو جب عام انسان کے لیے اتنے قاعدے قانون ہم نے بنا رکھے ہیں تو ہم اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت آتے ہیں تو ہمیں بھی اور آپ کو اس بات پر توجہ اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ظاہر جو بدن ہے, جو لباس ہے, جو پہنا ہے, داڑھی کے بال ہے, سر کے بال ہے, جو بھی ہے ایک دم نظم و ضبط کے ساتھ ہونا چاہیے, یعنی ترتیب کے ساتھ ہونا چاہیے کہ دیکھنے میں اچھا معلوم ہو, تاکہ اللہ رب العالمین کو پسند آئے. تو ان تمام باتوں کا جمعہ کے دن تھوڑا سا الگ سے ٹائم نکال کر کے سچی نیت کے ساتھ اس کا اہتمام کریں, اور اس نیت پر آپ کو اجر اور ثواب یہ ملے گا کہ 1 ہفتے کا گناہ اللہ آپ کا ملا. تو اب آپ بتائیں اگر ہر ہفتے میں آپ کا گناہ مٹتا رہے گا تو آپ کے نام اعمال میں کیا بچے گا؟ کچھ نہیں بچے گا, صرف نیکیاں ہی نیکیاں رہیں گی, گناہ آپ کے ختم ہوتے چلے جائیں گے. تو ہمیں اور آپ کو تھوڑا سا دین کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے, 2 قدم آگے بڑھنے اور بڑھانے کی ضرورت ہے. شوق رکھیں, دل جمعی کے ساتھ دل لگا کر کے تھوڑا سا کام کریں, انشاءاللہ ہر معاملہ آسان ہوگا. آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعے کا دن آتا ہے تو اللہ کی جانب سے فرشتے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے اذان ختم ہوئی, مسجد کے دروازے پر فرشتہ آ کر کے کاپی اور قلم لے کے رجسٹر لے کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو جتنے بھی نمازی آتے ہیں سب کا نام وہ درج کرتا ہے, لکھتا ہے. جیسے اسکولوں میں ہوتا ہے, کلاس لگتا ہے, حاضری ہوتی ہے, کتنے بچے آئے کتنے نہیں آئے, جو نہیں آتے ہیں ان کو سزائیں ملتی ہے, فائن لگتی ہے, اور بھی کام ہوتا ہے. تو فرشتے آ کے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں, جو بھی آتا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے. جو سب سے پہلے آیا اس خیال میں کہ آج جمعے کا دن ہے, میں اللہ کے لیے نماز پڑھوں گا اور جو بھی وقت بچا رہے گا درود کلمہ استغفار وغیرہ کرتا رہوں گا, تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اس بندے نے اتنا بڑا کام کیا, اتنا بڑا کام کیا کہ جیسے مکہ شریف میں کوئی اونٹ کے لیے قربانی ذبح کرنے کا انتظام. اونٹ قربانی کرنے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اونٹ بہت قیمتی جانور ہے, بہت پیسے کا ملتا ہے, لیکن آپ کو پیسہ نہیں لگانا ہے, آپ کو ذبح نہیں کرنا ہے, صرف آپ کو اللہ کے لیے توجہ کے ساتھ پہلے آ جانا ہے. پہلے آنے کا ثواب آپ کو یہ ملے گا کہ جتنا انسان پیسہ لگا کر کے اونٹ ذبح کرتا ہے جتنا ثواب اس کو ملتا ہے اتنا ثواب آپ کو ملتا ہے. اب اس کے بعد جیسے آدمی آتے رہیں گے ان کے ثواب میں, ان کے مقام و مرتبے میں کمی ہوتی رہے گی. تو ہمارا حال کیا ہے؟ بہت سارے احباب مسلمان ایسے ہیں کہ بالکل آخر وقت تک آتے تھے. آنا ایک ہی دن ہے ہفتے میں جمعہ کے دن, مگر آخری میں آتے ہیں. تو آخری میں آنے کا نقصان انہی کو ملے گا, کسی اور کو نہیں ہوگا. بچہ کلاس میں آخری میں چلا جائے, اٹینڈنس لگ چکے, حاضری ہو چکے, تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ غیر حاضر مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ دوسرے جو وہی ماسٹر صاحب اس سے پوچھیں گے کل کہاں تھا, جبکہ وہ نظر کے سامنے ہے. کہے گا میں تو کل موجود تھا. کہا لیکن رجسٹر میں تمہارا نام درج نہیں ہے, تم سزا کے حقدار ہو. اور سزا کیوں ہے؟ کیونکہ تم لیٹ آئے. اگر پہلے آ جاتے تو رجسٹر میں تمہارا نام چڑھ جاتا. تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو فرشتہ وہاں پر کھڑا ہو کے ہمارا نام لکھتا ہے وہ رجسٹر کھلا رہتا ہے یہاں تک کہ خطبے کی اذان ہونے لگے. اور جیسے ہی خطبے
सुबह की अजान यानी 1 बजे वाली अजान जैसे ही पुकारने वाला पुकारता है, वो फरिश्ते अपना रजिस्टर क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं और आके हमारी तरह वो भी बैठ जाते हैं, नमाज में मशगूल हो जाते हैं। तो अब आप बताएं कि उस वक्त जो आदमी आएगा वो कहाँ गए? गैर हाजिर रहा कि नहीं रहा? सजा का हकदार हुआ कि नहीं हुआ? हमने देखा कि हाँ आप नमाज पढ़ने आए, घर वालों ने जाना कि हाँ साहब नमाज पढ़ने गए, लेकिन साहब का नाम रजिस्टर में दर्ज नहीं है, आपकी जुमा छूट गई है, तो बहरहाल आप सजा के हकदार हैं, आप अज़ाब के मुस्तहिक हैं। तो हमें और आपको इस मामले में थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ने और बढ़ाने की जरूरत है कि हम दीन की तरफ भी अपना थोड़ा सा तन मन धन लगाएं, दिलचस्पी ले, शौक अपना बढ़ाएं, अपने ईमान को, अपने जज्बात को थोड़ा सा बेदार करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम देर सवेर चले और हमारा नाम रजिस्टर में ना लिखा जाए, तो कोई फायदा नहीं आने और जाने। तो जिस तरीके से हम दुनियावी काम में दिलो जान से मेहनत करते हैं, ऐसे ही अल्लाह के लिए, अपनी जात के लिए, अपनी आखिरत के लिए हम कोशिश करें। इससे हमारा ही अपना फायदा है, दूसरे का फायदा नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ मैंने बयान किया उस पर हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो